السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں پروفیسر محمد رمضان نظر آپ کی خدمت میں اردو کا اگلا لیکچر لے کر حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پڑھیں گے آپ کے شامل نصاب کتاب سرمایہ اردو 11ویں جماعت کے لیے۔ اس میں سے ہمارے ایک شاعر انتہائی اہم اور انتہائی قابل اور انتہائی اردو ادب کے اندر جو ہے اپنا مقام رکھنے والے فیض احمد فیض، اور ان کو ہم پڑھیں گے۔ ان کی نصاب میں شامل جو دو غزلیں ہیں، ان میں سے پہلی غزل اور اس کا شعر نمبر 1 تھا 2۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ اس غزل کا پہلا شعر بہت ہی مشہور ہے، اور یہ غزل بھی بڑی مشہور ہے ان کی۔ اور اس سے پہلے عزیز طلباء و طالبات، فیض احمد فیض کی شخصیت اور ان کا جو فن ہے اور ان کی شاعری ہے اور ان کا کام جو ہے، اس حوالے سے ذرا بات کریں تو آپ کی سکرین پہ ان کا سرسری سا تعارف نظر آ رہا ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، فیض احمد فیض کا شمار اردو کے بڑے انقلابی شعراء کے اندر ہوتا ہے۔ فیض کے ہاں غم جانا اور غم دوراں ایک ہی پیکر کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک ہی جگہ پر آپ کو مجسم یکجا اور متحد نظر آتا ہے۔ انہوں نے محبت اور انقلاب کے ترانے جو ہیں وہ بیک وقت گنگنائے ہیں۔ ان کے ہاں محبت اور انقلاب ایک ہی بانسری سے نکلتی ہوئی دو سر جو ہیں وہ ہیں۔ اور ان کے اشعار پر غور کریں تو فیض احمد فیض نے تشبیہات اور استعاروں کا سہارا لے کر وطن کی محبت کا اظہار جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کیا ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ان کے ہاں ان کی کتابیں جو ہیں، تصانیف ہیں، وہ نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ اور دست تہ سنگ، شام شہر یاراں، متاع لوح و قلم، سر وادی سینا، میرے دل میرے مسافر، اور ان کی کلیات جو ہے وہ نسخہ وفا کے نام سے چھپ گئی ہے اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ان کے مضامین کا مجموعہ جو ہے وہ میزان کے نام سے شائع ہوا ہے، اور ان کی ایک یادداشتیں اور یادوں کا مجموعہ جو ہے ماہ و سال آشنائی کے نام سے بھی جو ہے وہ چھپ چکا ہے، اور یہ ان کا کام ہے۔ اور ان بطور شاعر ہم انہیں پڑھیں گے، اور بطور غزل گو شاعر ہم یہاں انہیں پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی، ان کی غزل کا پہلا شعر مطلع جو ہے وہ کہتے ہیں: نہ گواؤ ناوک نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ تو اس میں یہ بڑی مشہور غزل ہے ان کی، اور یہ ایک ہم اگر اس کے پس منظر میں بات کریں تو چونکہ میں نے پہلے کہا کہ فیض جو ہیں وہ ایک انقلابی شاعر ہیں، اور اس غزل کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ فیض نے یہ غزل جو ہے وہ اپنے ایک انقلابی دوست میاں افتخار الدین کی وفات پر لکھی تھی، اور جو ٹی وی ریڈیو کی معروف شخصیت آغا ناصر نے اپنے کتاب ہم جیتے جی مصروف رہے میں اس غزل کا پس منظر بیان کیا اور لکھا کہ یہ غزل جو ہے وہ فیض نے اپنے دوست میاں افتخار الدین کی وفات پر لکھی تھی۔ تو یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو علم ہے کہ فیض کی یہ مشہور غزل دراصل میاں افتخار الدین کا مرثیہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ میاں
افتخار الدین صاحب فیض احمد فیض کے بہت ہی بہترین دوست تھے، اور ان کی اچانک وفات کا اثر جو ہے وہ فیض کے ذہن پر بہت گہرا پڑا اور بڑی شدت سے ہوا۔ تو وہ پہلے میاں افتخار الدین جو ہیں وہ کانگریس کے اندر اس میں شامل تھے، اور 1945 میں مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد مہاجرین بحالیات مہاجرین کے وزیر رہے، اور انہوں نے پاکستان ٹائمز، امروز اور لیل و نہار جیسے اخباری جو ہے وہ اخبار انہوں نے جاری کیے، اور وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ تو فیض کے لیے ان کا جدا ہونا جو ہے وہ قیامت سے کم نہ تھا، اور اس وقت وہ جیل میں بھی تھے، اور وہیں جیل کے اندر ہی جو ہے انہوں نے یہ اشعار کہے۔ تو اس غزل کا انداز کچھ یوں ہے کہ اگرچہ شاعر اس میں محبوب سے مخاطب ہے، لیکن اس غزل کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو شاعر کے نظریاتی مخالف رہے، جو شاعر کے جو ہے آپ کے جو ہے وہ پیشہ وارانہ مخالفت تھی، نظریے کے مخالف تھے، یا اس کے مخاطب جو ہے وہ حکمران وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے شاعر کو تمام عمر اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، ایک طرف اگر ان کی اذیتوں میں کمی نہیں آئی، تو دوسری طرف جو ہے وہ شاعر اپنے نظریے کے ساتھ انتہائی مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پس منظر کے لحاظ سے، تو آئیے آپ دیکھتے ہیں اس تو لہٰذا عزیز طلبہ آپ یہ جان چکے کہ اس غزل کا پس منظر کیا ہے۔ یہ غزل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں افتخار الدین جو کہ فیض کے ایک انتہائی قریبی دوست اور ہم فکر اور ہم خیال جو ہے وہ اور محسن تھے، میاں افتخار الدین صاحب، ان کی وفات پر انہوں نے کہی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزل دوسرے معنوں میں یہ میاں افتخار الدین صاحب کا مرثیہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس غزل کی لغت دیکھیں۔ اس شعر کی: نہ گواؤ ناوک کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ تو یہاں پر شاعر کا نام جو آپ تشریح کرتے ہوئے فیض احمد فیض لکھیں گے، اور اس شعر کی مشکلات کو دیکھ لیجئے۔ نہ گواؤ یعنی ضائع مت کرو، ناوک تیر، نیم کش آدھے کھینچے ہوئے، اد کھینچا تیر، ناوک نیم کش تو اد کھینچا تیر، دل ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے دل، جو بچے ہیں یعنی جو بچ گئے ہیں، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، سمیٹ لو اکٹھے کر لو، تن جسم داغ داغ زخموں سے چور، اور لٹا دیا قربان کر دیا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس شعر کو نثری صورت میں اس کا ترجمہ یا مفہوم ہم کرنا چاہیں، تو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب یا اے میرے مخالف، اے تم اپنے آدھے کھینچے ہوئے تیر اور اپنے بچے ہوئے پتھر جو ہیں وہ ضائع مت کرو، کیونکہ میرا زخمی جسم اب اس درد کی ہر حد کو پار کر چکا ہے، اور یہ تیر اور یہ پتھر جو ہیں یہ اب اس پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ ہم نے تو اپنا زخمی جگر، زخمی تن، اور ہم نے اپنا جو ہے وہ تم پر پہلے ہی فدا کر دیا ہے، ہم اپنا آپ لٹا چکے ہیں، تو لہٰذا ہم پر اب تمہیں اپنے یہ تیر اور اپنے جمع کیے ہوئے پتھر جو ہیں ان کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تیر اور پتھر بچا لو، یہ کسی اور پر آزمانے کے کام آئیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگوں کے سامنے سکرین پر اس شعر کو لے کر چند ایک نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ انہی نکات کے تحت جو ہے
ہم اس کی تشریح بھی کریں گے۔ نکات دیکھ لیجیے، یہ غزل میاں افتخار الدین یعنی جو کہ فیض احمد فیض کے دوست ہیں ان کی وفات پر لکھی گئی، تو گویا کہ یہ ان کا مرثیہ کہلا سکتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ تو نظریاتی مخالفین ہیں اس سے مراد جو ہے وہ اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کی طرف، یعنی نظریاتی مخالفین اور حکمرانوں کے ظلم و ستم، یا ہر وہ شخص جس نے فیض یا شاعر یا اس کے ہم خیال لوگوں پر اپنے ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا، ان کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے۔ تو شاعر ظلم سہتے سہتے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یا شاعر کا ممدوح جو ہے وہ اس ظلم کا سامنا کرتے کرتے رخصت ہو چکا ہے، اور فیض دشمن کو اپنے تیر اور پتھر بچانے کی تاکید کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مخالفین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے طور طریقے اور ہیلے جو بچا کے رکھیں، ہم پر اب یہ اثر کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو اس راہ میں اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، اور یہ تمہیں کسی اور پر آزمانے کے کام آئیں گے۔ تو یہ یقین ہے شاعر کو کہ اور لوگ بھی اس راہ پر چلیں گے، یہ جو نظریے کی، یہ جو عشق کی راہ ہے یا وطن سے محبت کی راہ ہے، اور اس نظریے پر اور لوگ بھی آ جائیں گے۔ تو ناوک نیم کش اور سنگ جو ہیں وہ ظلم و ستم کے استعارے ہیں۔ ریزہ ریزہ اور داغ داغ یہ صنعت تکرار اس میں استعمال ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، پس منظر اس غزل کا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوا، اور اس کی ڈکشن بھی دیکھ لی، اس کے تشریحی نکات پر ہم نے بات کر لی ہے۔ اب ذرا اس کے مضامین کو کھولتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے، اگرچہ اس غزل کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، لیکن دراصل اس غزل کے مخاطب جو ہیں وہ تمام لوگ ہیں جو شاعر کے نظریاتی مخالف ہیں، اور انہیں تمام عمر ان کے نظریے کو لے کر یا ان کی ذات کو لے کر تکلیفیں پہنچاتے رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو ان کی اذیتوں میں جو ہے وہ کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور دوسری طرف شاعر جو ہے وہ اپنے نظریے کے ساتھ کیا ہے، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ سب تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں برداشت کرنے کے باوجود اس کے پائے استقلال میں کوئی بھی لغزش جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو اس شعر کا موضوع جو ہے اپنے اندر نظریے کی راہ کے اندر جو ہے یہ بھی ہے کہ اپنے نظریے کے راستے میں اپنی منزل، اپنے مقصد کو پانے کے لیے جو ہے وہ جان قربان کر دینا ہے، یہ اس شعر کا موضوع ہے۔ اور ایک نظریاتی آدمی اپنے مقصد کے لیے کیا کر دیتا ہے، وہ جان تک قربان کر دینا ایک معمولی سی بات سمجھتا ہے، گویا انسان گزر جاتا ہے، لیکن وہ جس نظریے کی خاطر جان قربان کرتا ہے وہ نظریہ باقی رہتا ہے۔ اور اسی چیز کو فیض احمد فیض نے اپنے ایک اور شعر کے اندر کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو لہٰذا جس انداز سے، جس طرح سے کوئی قتل گاہ پہنچے، وہ لمحہ، وہ انداز، وہ جرت، وہ استقامت وہ یاد رکھی جاتی ہے، جان تو انسان کی قربان ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر ان لوگوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے ان پر بہت زیادہ ستم آزمائی کی ہے، اور اپنے غرض، اپنے بغض کے تیر جو ہے وہ تان رکھے تھے۔ تو شاعر ان افراد سے کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ پر یہ تیر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہیلے، اپنے حربے، اپنے تمام تر جو ہے وہ معاملات ان کو بچا لو، کیونکہ تم اب اس شخص پر، یعنی مجھ جیسے اس شخص پر تیر برسا کر ضائع ہی کرو گے، کیونکہ میں تو اپنی جان پہلے ہی جو ہے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ اور انہیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے
کہ جو تیر مجھ پر ضائع کرنا چاہتے ہو ان کو بچا لو، سمیٹ لو، جو پتھر مجھ پر پھینکنا چاہتے ہو ان کو جو ہے وہ سمیٹ کر رکھ لو، بچا لو، کسی اور دیوانے پر، کسی اور جو ہے انقلابی پر چلانے کے کام آئیں گے۔ تو گویا کہ شاعر کے خیال کے اندر یہ ظلم و ستم جو ہے وہ نظریاتی لوگوں کو اپنے عشق کی راہ پر چلنے سے نہیں روک سکتا، اور وہ اس یقین سے سرشار ہیں اور ہو کر انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ان کو چھپا لو، اس مشورے کے اندر ان کا یقین محکم چھپا ہوا ہے کہ یعنی ان تیروں اور پتھروں کو ان لوگوں کے لیے بچا کے رکھو جو بعد میں اس راہ پر چلنے والے ہیں یا شاعر کے نظریاتی بن جائیں گے، کیونکہ میں تو اپنی جان اس مقصد کے لیے دے چکا ہوں، اور اس کے بعد میرے ہم خیال لوگ اور اس نظریے کے تحت جو ہے وہ آئیں گے، تو لہٰذا ان پر بھی ظلم آزمانا، اپنے تیر آزمانا، کیوں کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے۔ تو فیض احمد فیض تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے اور ایک قطار آئے گی، لوگ قطار در قطار آئیں گے۔ تو اپنے مخالفین سے گویا کہ مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں پتھر لیے مشق ستم کرنا چاہتے ہو، یا جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں کہ تم کس پر یہ ستم کرنا چاہتے ہو کہ میرا جسم تو پہلے ہی زخموں سے چور چور ہے، اب اس پر مزید ستم کرنے کا یا مزید پتھر برسانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اے میرے رقیبو، اے میرے مخالفو، اے میرے نظریے کے مخالفو، ان تیروں کو بھی سنبھال لو اور ان پتھروں کو بھی سمیٹ لو جو مجھ پر ضائع کرنے کے تم در پہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم اپنے ہم جو ہیں وہ اپنے وطن کے لیے کیا کر دیں گے، جان بھی قربان کر دی ہے، اور تمہارے پتھر مجھے اب کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو انہیں بچا لو تاکہ یہ اس راہ پر چلنے والے اور کئی سر پھرے، کوئی اور کئی نظریاتی لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے اور اپنی جان قربان کریں گے، تو تمہیں اس وقت جو ہے ان پر یہ پتھر آزمانے کے کام آئیں گے۔ کیونکہ فیض اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تو گویا کہ فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر ہیں۔ تو زیر تشریح جو ہم جس شعر پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں وہ اپنے جذبات، احساسات کو یعنی بڑے بھرپور جو ہے وہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ ان کے دشمنوں کو ان پر تیر اور پتھر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی دل و جان قربان کر چکے ہیں، اب اس بے جان چیز پر کوئی مشق ستم کارگر ثابت، اس ڈھانچے پر، اس بے جان جسم پر ان کا کوئی بھی ظلم کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اور ان کے بعد دوسرا یہ کہ ان کے بعد اور بھی عاشق اس راہ پر چلتے رہیں گے۔ یہ نظریاتی جد و جہد ہے، کسی ایک عاشق کے مرنے سے، کسی ایک شخص کے مرنے سے نظریہ نہیں مرتا، بلکہ لوگ آتے جاتے ہیں، نظریہ قائم رہتا ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ گواؤ ناوک نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھیے تو آپ کو اشعار نظر آئیں گے جو اس پر بات کرتے ہوئے دوران تشریح جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ تو اس میں بھی شاعر فیض احمد فیض لکھیں گے۔ اگر اس شعر کی تشریح امتحان میں آتی ہے تو امتحان میں آپ شاعر کا نام لکھتے ہیں، جس کا آپ کو 1 نمبر ملتا ہے۔ درست ہونے کی صورت میں اس شعر کے الفاظ دیکھیے، چارہ گر ہمدرد معالج، نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، صف دشمناں کو دشمنوں کو، بدخواہوں کو جو برا چاہتے ہیں، جو مخالفین ہیں، خبر کرو اطلاع دو، قرض بوجھ
حساب اپنے ذمے کوئی کام جو بھی وہ یہاں مراد ہے، یعنی حساب یعنی تمام معاملات ختم کر دیے، حساب برابر کر دیا، چکا دیا، اتار دیا، عطا کر دیا، ادا کر دیا۔ اب اس میں شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو، میرے اپنوں کو، میرے قریبی لوگوں کو، میرے دوستوں کو، میرے خیر خواہوں کو خوشخبری دے دو، اور میرے مخالفین جو نظریاتی ہیں، دشمن ہیں، ان کو بھی یہ خبر کر دو، اطلاع دے دو کہ اب دونوں کو میری وجہ سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ میں نے اپنی جان قربان کر کے اور جان پر جو قرض تھا وہ چکا دیا ہے، اپنی جان قربان کر دی ہے۔ تو اس میں شاعر جو ہے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ راہ عشق کے اندر جو ہے وہ میں نے اپنی جان قربان کر دی، یا اپنے نظریے یا اپنے مقصد کی خاطر جان قربان کر دی ہے۔ دوستوں کو اب اس کا کیا ہے، خیال نہیں رکھنا پڑے گا، اور دشمنوں کی راہ کا کانٹا جو ہے وہ نکل گیا، یا ان کی راہ کا پتھر ہٹ گیا ہے۔ اور عشق کی راہ کے اندر اپنے مقصد کے لیے جان قربان کرنے کا بیان جو ہے وہ اس شعر کا موضوع ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر اپنے جو نظریاتی مخالفین ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ان سے مخاطب ہو کر اپنی جان قربان کر دینے کی خبر دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تمام عمر جو ہے فیض احمد فیض کو اپنی زندگی میں حکمرانوں سے بھی سامنا رہا، اپنے نظریاتی مخالفین سے بھی سامنا رہا، اور اس طرح سے ان کی طرف سے مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ دوسری جانب جو ہے ان کے دوست احباب جو ہے وہ بھی تھے، اور وہ جو اس مصیبت اور غم کی گھڑی میں ان کے ہمدرد بنتے تھے، اور قدم قدم پر ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اس شعر کے اندر انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اب انہیں شاعر کی مصیبتوں کا بوجھ اٹھانا نہیں پڑے گا، اور دوسری جانب جو ہے اپنے دشمنوں سے مخاطب ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اب بھائی ان کے راستے کا روڑا جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے، پتھر ہٹ چکا ہے۔ تو لہٰذا شاعر کہتے یہ ہیں کہ اپنے مقصد اور مقصد کے حصول کا راستہ، منزل تک پہنچنے کا راستہ، اور عشق کی راہ جو ہے یہ انتہائی کٹھن ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اس راہ پر چلتے ہوئے صدمات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایسے میں دوست احباب اور ہمدرد جو ہیں وہ حوصلہ افزائی کے لیے اس کے ساتھ ہوتے ہیں شخص کے، اور اس کے دکھوں کا مداوا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ ان تمام تکالیف اور تمام تر جو معاملات جن سے وہ شخص گزر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے گزرتے ہیں۔ تو لہذا شاعر کے ساتھ اسی تکلیف سے، یا عاشق کے ساتھ، یا دوست اپنے ساتھی کے ساتھ اسی تکلیف سے گزرتے ہیں، لیکن چونکہ اب شاعر کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے اپنی جان پر جو ان کا یہ قرض ہے وہ چکا دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ان چاہنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ اب تمہیں میری خاطر بار بار پریشان ہونا نہیں پڑے گا، بار بار ظلم و ستم سہنا نہیں پڑیں گے، اس اذیت سے نہیں گزرنا پڑے گا جو تم میری فکر میں، میری خیر خواہی میں برداشت کرتے تھے۔ تو میری خاطر زحمت اور تکلیف اٹھانا اب تمہیں نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ ہر زحمت اور تکلیف کی حد سے اب میں گزر چکا ہوں، اور اپنی جان بھی اپنے مقصد کی خاطر جو ہے وہ قربان کر چکا ہوں۔ کیونکہ ہمارا تو وتیرہ یہی رہا کہ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ تو دوسری طرف شاعر جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اطلاع دے دی، ان کو بھی خبر کر دو کہ وہ لوگ اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے رہے، طرح طرح کی کوششیں کرتے رہے، اور منصوبے بناتے رہے، تو اب انہیں مجھے قتل کرنے اور اذیتیں دینے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ اب مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی جان جو ہے وہ پہلے ہی
جو ہے وہ لٹا چکا ہوں، اپنی جان کو قربان کر چکا ہوں، لہٰذا میرے دشمنوں کی راہ کا روڑا بھی جو ہے وہ اب ہٹ گیا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب گویا کہ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ تو گویا کہ شاعر کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں اور میرے دشمنوں دونوں میری وجہ سے جو ہیں وہ پریشان رہتے تھے۔ میرے چاہنے والے میری تکلیف اور اذیت اور دکھ کے اندر جو ہے وہ میرے مبتلا ہونے کی وجہ سے پریشان، اور میرے مخالفین جو ہے وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی وجہ سے پریشان۔ تو لہٰذا اب انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جان قربان کر دی ہے، لہٰذا اب دونوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست پریشان ہوتے تھے جب مجھے تکلیف پہنچتی تھی، اور میرے رقیب ہمہ وقت مجھے تکلیف پہنچانے کی فکر میں۔ تو لہٰذا جس کی وجہ سے شاعر اب ان دونوں فریقین کو مخاطب کر کے کیا ہے کہ ہم نے اپنی جان قربان کر کے دونوں کی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، کیونکہ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ کچھ اس کے مفاہیم اور اس کی وضاحتیں اس شعر کی ہم نے کی ہیں، اور آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اشعار میں نے بطور حوالہ آپ کو درمیان میں بولے ہیں، وہ جس جس جگہ پہ آئیں گے وہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، آپ یہاں سے انہیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو گویا عزیز طلبہ و طالبات، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو، لیکچر پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کے پاس ہمارا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔